اب نفس کی اقسام نارملی تو 3 بیان کی جاتی ہیں، صوفیہ 7 اقسام بیان کرتے ہیں مزید اس کی درجات کے حوالے سے، لیکن ہماری بنیادی جو جہاں ہم سبھی اٹکے رہتے ہیں مستفید، وہ تو ہمارا ہی ہے۔ ہمارے سے اگر ہم نکل بھی گئے تو لوامہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب مطمئنہ تک پہنچنا وہ بڑے لوگوں کا کام ہے بھائی، وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم تو کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں خالی۔ امارہ سے لوامہ پہ جاتے ہیں، لوامہ سے پھر ہم امارہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک تم اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے اور اس کی بیماریوں کو نہیں پہچانو گے تو اس وقت تک تم اس کا علاج کیسے کرو گے، اس سے چھٹکارا حاصل کیسے کرو گے؟ اب پہلے تو یہ نظام تھا کہ خانقاہی نظام کے اندر باقاعدہ مریدین کو رکھا جاتا تھا اور ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ اب تربیت کے بنیادی 3 اصول جو تھے وہ سکھا دیے جاتے تھے، جو آج بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس کو بڑا لائٹ وے میں لیا جاتا ہے، جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے اور ہم نے ہماری خود اپنی تربیت میں یہ شامل تھا، اور سختی کے ساتھ کہا نا کہ ہماری جو تربیت ہوئی وہ انتہائی سختی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب وہ سختی اگر آج کی جائے تو ویسی کم ہے، پتہ چلا جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے کہ اتنی سختی۔ کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند۔ ابے بھاڑے میں جائیں ڈاکٹر بھائی، یہ تو ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے نا۔ اللہ نے تمہاری باڈی کو یہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ تم جتنا اپنی باڈی کو جس طرح اور جتنی مشقت کے اندر ڈھالنے چاہو ڈھال سکتے ہو۔ اب تمہارے جسم کے مقابلے میں ایک پٹھان جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، اتنی مشقت اور مزدوری تم کر سکتے ہو؟ دوپہر میں دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ ہتھوڑا توڑ کے جس طرح سے مکان توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے نا۔ لیکن کیا کہ اس کے جسم جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ روٹی وہ بھی وہی کھاتا ہے، روٹی آپ بھی وہی کھاتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو بلکہ پوری طرح کھاتا بھی نہیں، روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہ جسم کو عادی بنانے کی بات ہے۔ اب آپ 8 گھنٹے، کیا میں کہتا ہوں آپ 12 گھنٹے بھی سو جائیے، لیکن آپ کی نیند کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ موسٹلی سیٹرڈے سنڈے ینگسٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 12 گھنٹے سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے کہ آج تو ویکینڈ ہے، اماں سونے دیں، ابا سونے دیں، لیکن نیند پوری نہیں ہوتی اور نحوست چھاتی ہے۔ اب خاموشی کی بات، تو خاموش رہ نہیں سکتے، میں نہیں رہ سکتا، تو میں کسی اور کو کیا بولوں؟ مطلب 10-15 منٹ اگر کہیں خاموشی سے گزر جائیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ گھر میں سارا وقت خاموشی رہتا ہوں، باہر کوئی مل جائے تو بات چیت کرتا ہوں۔ خیر، تو لیکن یہ جو 3 بنیادی اصول سکھائے گئے ہیں وہ اسی لیے سکھائے گئے ہیں کہ کم بولنا، کہ جتنا کم آپ بولیں گے اور اپنی عادت بنا لیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اور اتنے ہی زیادہ آپ مراقبہ کریں گے، اور مراقبے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اتنے ہی آپ پھر مراقبے کے ساتھ ساتھ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔
پھر آپ کو کوئی خاص چلے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ چلا کھینچیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی چیز کشف ہو. کشف ہو گئی جب آپ کو خاموش رہنے کی عادت ہو اور عادت کے ساتھ آپ مراقبہ کریں تنہائی کے اندر.